إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصينا ماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه جلت وأزمت. الصلاة والسلام على النبي الأمي العربي القرشي المكي المدني الأبدهي التهامي سيد البهي السراج المنير الكوكب الدري صاحب الوقار والشكينة والمدفون بأرض المدينة العبد المعيد ورسول المسدد المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين وخاتم النبيين وسيد المرسلين ورحمة للعالمين أبي القاسم محمد. الصلاة والسلام على الإمام المطهر الشجاع الغضنفر أبي شبير والشبر قاسم طوبى وصخر الأنزي البتين الأشرف المكين الأشجع المتين الوالي الولي السيد الرضي المدفون بالغري أسد الله الغالب غالب كل غالب مطلوب كل طالب مظهر الأجائب والغرائب مولانا سيدنا أنيسنا ومونسنا أبي الحسنين علي بن أبي طالب وآل أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين الحجة الثاني عشر المهدي المنتظر. أرواحنا أرواح العالمين لمقدم ترابه أجل الله تعالى فرجه الشريف لعنة الله على دائم مجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله آمنوا برسوله يؤتيكم كفلين من رحمته. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر. ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما کر مرحوم مرزا جعفر علی اور ان کی اہلیہ مرحوم مرزا منا حسین، مرحوم مرزا قاسم علی، فاطم النساء بیگم، مرحوم مرزا نثار علی، مرحومہ رؤوف النساء، مرحوم مرزا معصوم رضا، مرحوم مرزا خلیل علی کے ارواح کو ایصال فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک بلند ترین صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر. پروردگار عالم، خالق کائنات، مالک ارض و سما، مالک کون و مکان، اپنی محکم و منزہ کتاب طیب و طاہر کتاب بلند و بالا کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتیکم کفلین من رحمتہ. اے ایمان لانے والو، اللہ سے ڈرو، رسول پر ایمان لاؤ. اللہ تعالیٰ رسول پر ایمان لانے کی بنا پر تمہیں دو کفل عطا کرے گا، دو حصے عطا کرے گا. وَنُورًا تَمْشُونَ بِهِ، ایک نور ایسا عطا کرے گا جس کے ذریعے سے تم راستے طے کر پاؤ گے. وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا. ان اللہ غفور الرحیم، اللہ معاف کرنے والوں میں سے ہے، رحم کرنے والوں میں سے ہے. عزیزان محترم، آیہ کریمہ کے لیے چونکہ یہ آیہ کریمہ امامت کے حوالے سے ہے اس لیے میں نے انتخاب کیا. اب آپ غور فرمائیے گا کہ پروردگار عالم ساری دنیا کے لیے یہ پیغام دے رہا ہے کہ اگر تم اپنے گناہوں کو معاف کرانا چاہتے ہو تو صرف رسول پر ایمان لانا کافی نہیں ہے. اگر تم اپنے آپ کو جو ہے پروردگار کا بندہ شمار کرتے ہو تو صرف اور صرف خدا پر ایمان لانا کافی نہیں ہے، بلکہ ضروری ہے کہ حسنین پر ایمان لانا ہوگا.
علی پر ایمان لانا ہوگا، رسول پر ایمان لانا ہوگا، اس لیے کہ جب تک کہ حسنین پر ایمان نہیں لاؤ گے تو باپ کا ایمان قبول نہیں ہوگا، جب تک کہ علی پر ایمان نہیں لاؤ گے رسول کا ایمان تمہیں نصیب نہیں ہوگا، جب تک کہ رسول پر ایمان نہیں لاؤ گے تو تمہیں خدا کا ایمان نصیب نہیں ہوگا۔ عزیزان محترم، ضروری ہے یہ پروردگار عالم اپنے بندگان خاص کے لیے یہ پیغام دے رہا ہے کہ یاد رکھنا کہ کفلین سے مراد حسنین ہے، نور سے مراد علی ہے، رسول سے مراد محمد ہے، اور اللہ سے مراد وہ پروردگار ہے جس نے تجھے پیدا کیا ہے۔ عزیزان محترم، آپ غور فرمائیے گا کہ کائنات میں پروردگار عالم نے کئی چیزوں کو کئی چیزوں سے زینت دی ہے، کئی چیزوں کو کئی چیزوں سے زینت دی ہے۔ عقل کو پروردگار نے علم سے زینت دی ہے، علم کو پروردگار نے حلم کے ذریعے سے زینت دی ہے، حلم کو پروردگار عالم نے جو ہے عقل کے ذریعے سے زینت دی ہے، تو پروردگار عالم نے جنت کو بھی دو سرداروں کے ذریعے سے زینت دی ہے۔ وہ دو سردار حسن بھی ہے اور حسین بھی ہے۔ عزیزان محترم، آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں آپ کے سامنے کیا عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ حسنین سے مراد کون ہے؟ امام حسن ہے، امام حسین ہے۔ کہ پروردگار عالم نے جنت کو زینت دی ہے حسنین کے ذریعے سے۔ جوانوں کے جو ہے سردار اگر کوئی ہے تو وہ حسنین ہے، رسول کے اگر کوئی نواسے ہے تو وہ حسنین ہے۔ تو عزیزان محترم، یاد رکھیے گا کہ ان حسنین پر پروردگار نے رسول کے بیٹے کو قربان کر دیا۔ وہ رسول کے جس کا بیٹا ابراہیم تھا، ایک زانو پر تشریف فرما ہے اور حسین ایک زانو پر تشریف فرما ہے۔ اب ایک مرتبہ آواز آئی کہ رسول ان میں سے تمہیں کس سے سب سے زیادہ محبت ہے؟ تو آواز آئی کہ مجھے حسین سے سب سے زیادہ محبت ہے، کہ ایک کو ایک پر قربان کرنا ہوگا۔ توجہ فرمائیے گا، ایک کو ایک پر قربان کرنا ہوگا۔ تھوڑا سا آگے آ جائیے، آپ لوگ تو دور دراز بیٹھے ہوئے ہیں، شاید میرے مائک کی آواز بھی شاید نہ پہنچے۔ صلوات پڑھتے ہیں محمد والے محمد۔ تو عزیزان محترم، آپ غور فرمائیے گا کہ ایک کو ایک پر قربان کرنا ہوگا۔ تو ایک مرتبہ پروردگار نے کہا کہ رسول کس کو کس پر قربان کریں گے، کس کو کس پر قربان کریں گے؟ تو رسول نے کہا پروردگار تیری مرضی ہے، حسین کو میں قربان نہیں کر سکتا۔ ابراہیم کے بارے میں کوئی جواب نہیں دیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ رسول کا ارادہ یہ تھا کہ ابراہیم کو جو ہے حسین پر قربان کر دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو رسول حسین پر قربان کر کے بتا دیا، اے رسول تجھا تیرا احسان میرے اوپر ہے۔ توجہ فرمائیے گا، تیرا احسان میرے اوپر ہے کہ تو نے اپنے بیٹے کو حسین پر قربان کر کے حسین کے کارنامے کو بچا کر، کربلا کے عظیم الشان جو ہے کہانی کو بچا کر قرآن میں یہ درج کرا دیا۔ اگر تو نے قربان نہ کیا ہوتا اور حسین کو ابراہیم پر قربان کیا ہوتا تو نہ کربلا ہوتی، نہ شریعت ہوتی، نہ قرآن ہوتا، نہ عبادت ہوتی، نہ اصول ہوتے، نہ فروع ہوتے۔ عزیزان محترم، یہ رسول کا احسان تھا کہ رسول نے اپنے بیٹے کو قربان کر دیا۔ توجہ فرمائیے گا، یہی وجہ ہے کہ جب آخری زمانہ امام کا آئے گا، غور فرمائیے گا، جب آخری زمانہ امام کا آئے گا اور جیسے ہی امام کا آخری زمانہ آئے گا تو امام پوچھیں گے کہ تیرے اندر میری محبت زیادہ ہے یا کسی اور کی محبت زیادہ ہے؟ وہ کہے گا مولا آپ سے میں سب سے زیادہ چاہتا ہوں، کہ اگر میری محبت زیادہ ہے تو چل میرے اپنے بچے کو تو اپنے بچوں کو میرے بچوں پر قربان کر دے۔ عزیزان محترم، جہاں پر اب یہ انسان اپنے بچوں کو لے کر آئے گا، اس کے ہاتھ کانپیں گے، اس کا بدن لڑکھڑائے گا اور تھر تھرائے گا، تبھی پروردگار کہے گا کہ تیرا ایمان ظاہر ہو گیا۔ لیکن عزیزان محترم، وہ انسان کو کیا کہیے گا جس نے اصغر جیسے معصوم کو قربان کر دیا؟ اس کو کیا کہیے گا جس نے قاسم کو قربان کر دیا؟ ارے اسے کیا کہیے گا جسے علی اکبر نے قربان کر دیا؟ عزیزان محترم، وہ جذبہ جو کہاں سے لائیں گے؟ یا تو کربلا سے لائیں گے یا اہل بیت سے لائیں گے۔ عزیزان محترم، قربانی بہت بڑی بات ہے۔ قربانی دینا معمولی بات نہیں ہے۔ قربانی کے بارے میں گفتگو کرنا اور ہے، قربانی دینا اور ہے۔ عزیزان محترم، جناب عیسیٰ نے تو صرف دعویٰ کیا تھا کہ مجھے اللہ نے کتاب دی ہے، لیکن پڑھ کے تو علی نے سنایا نا۔ صلوات پڑھ لیں محمد علیہ وسلم۔ عزیزان محترم، دعویٰ تو عیسیٰ نے کیا تھا کہ انی عبداللہ اتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ دعویٰ عیسیٰ نے کیا تھا۔
بھائی دعویٰ عیسیٰ نے کیا تھا نا، پڑھ کے تو علی نے بتایا تھا. بھائی علی نے دعویٰ کیا تھا کہ میں نقطہ ہوں، لیکن کھول کے حسین نے تو بتایا تھا. نہیں توجہ فرمایا عزیزان محترم، دعویٰ تو جو ہے علی نے کیا تھا کہ انا نقطۃ تحت الماء، میں وہ نقطہ ہوں جو با کے نیچے ہے، لیکن بتایا تو حسین نے تھا نا. ارے بھائی دعویٰ تو کیا تھا کہ علی شیر یزدان، ارے قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، لیکن علی جی نے مارے تھا اس کے دشمنوں کو عباس نے تو مارا تھا نا. عزیزان محترم دعویٰ جو ہے ایک کرتا ہے اور عمل کوئی اور کرتا ہے. تو عزیزان محترم قربانی جو ہے ابراہیم نے رسول کے بیٹے نے دی ہے، قربانی جو ہے جناب ابراہیم جو رسول کے بیٹے نے دی ہے، لیکن قربانی کا اصل مقصد حسین نے بتا کر چلے گئے کہ اے نانا آپ نے میرے لیے ابراہیم جیسے کو قربان کر دیا، میں 72 کو قربان کر رہا ہوں. عزیزان محترم حسین پر رسول نے ایک کو قربان کیا، حسین پر رسول نے ایک کو قربان کیا، وہ ابراہیم تھا جو رسول کا بھی بیٹا تھا. توجہ فرمائیے گا، بھائی رسول کا بیٹا تھا، لیکن حسین نے کہا اے نانا تو نے مجھ پر میرے لیے ایک کو قربان کیا، اس کا بدلہ میں کربلا میں دوں گا. توجہ فرمائیے گا، میں اس کا بدلہ میں کربلا میں دوں گا، میں 72 کو قربان کروں گا، 72 کو قربان کروں گا. تو عزیزان محترم آپ غور فرمائیے گا کہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام، امام حسن اور امام حسین، رسول خدا فرماتے ہیں، کیا فرماتے؟ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں. قامہ اور قعدہ، چاہے کھڑے ہو جائے تب بھی امام ہے، چاہے بیٹھے رہے تب بھی امام ہے. نہیں توجہ فرمایا. عزیزان محترم قرآن آواز دے رہا فَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، ہم نے بچے کو حکم عطا کیا. عزیزان محترم بچپنے میں بھی ہمارا امام ہوتا ہے، جوانی میں بھی ہمارا امام ہوتا ہے، بڑھاپے میں بھی ہمارا امام ہوتا ہے. عزیزان محترم امامت جو ہے عمر کی قید میں نہیں ہے، امامت جو ہے عمر کی محتاج نہیں ہے. توجہ فرمائیے گا، یہ زمانے ہمارے محتاج ہے، یہ زمانے ہمارے قید میں ہے، لیکن عزیزان محترم اہل بیت کے قید میں زمانے ہیں. اہل بیت کے لیے کوئی زمانہ نہیں ہے، اہل بیت کے لیے کوئی وقت نہیں ہے، اہل بیت کے لیے کوئی عمر نہیں ہے، اہل بیت کے لیے کوئی درجہ نہیں ہے، اہل بیت کے لیے کوئی بڑھاپا نہیں ہے، اہل بیت کے لیے حفظ مراتب نہیں ہے، اہل بیت کے لیے جوانی نہیں ہے. عزیزان محترم جو وہاں تھے وہ یہاں آ گئے، بس فرق اتنا ہے کہ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد. کہہ دو اے رسول میں بھی تمہارے جیسا بشر ہوں، بشر نہیں ہوں، مثل بشر ہوں. بھائی عزیزان محترم ایک جملہ آپ کے سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں، اس جملے کو ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ آج جتنے بھی اعتراضات ہو رہے ہیں، آج جتنے بھی اعتراضات ہو رہے ہیں، یہ وجہ کیا ہے اعتراضات ہونے کی؟ توجہ فرمائیے گا، اس دروازے کو بند کریے. کہ جتنے بھی اعتراضات ہو رہے ہیں عزاداری پر، توجہ فرمائیے، کہ جتنے بھی عزاداری پر اعتراض ہو رہے ہیں، جتنے بھی اہل بیت پر اعتراضات ہو رہے ہیں، انہوں نے کبھی اہل بیت کو سمجھا ہی نہیں. اور فرمائیے گا عزیزان محترم، بھائی توجہ فرمائیے گا کہ ہم اپنے ذہنوں سے سوچتے ہیں کہ آل محمد کیا ہے. اگر آل محمد کی نگاہوں سے سوچے کہ آل محمد کیا ہے تو کوئی اعتراض نہیں ہوگا. اور فرمائیے گا عزیزان محترم، یہ جملہ انشاءاللہ آنے والے لمحات میں آئے گا، آپ کو جو ہے نا اس کی تشریح میں آپ کے سامنے کروں گا، انشاءاللہ بات واضح ہو جائے گی. بس اس جملے کو چھوڑتے ہوئے اپنے منزل کی طرف آگے بڑھ رہا ہوں، اور یہ جملے کی قدر کریے گا، اور یہ بڑا قیمتی جملہ ہے اور آنے والے لمحات میں پیش کروں گا. عزیزان محترم حسن و حسین کون ہے؟ جنت کے جوانوں کے سردار ہے، اور یہ جنت کی جو ہے زینت والے ہیں. اور جب رسول آتے، رسول جب جو ہے حسنین کو بلاتے تھے تو کہتے تھے کہ یا زین السماوات والارض، اے آسمان و زمین کے زینت والے یہاں آ جاؤ.
عزیزان محترم کچھ تو مطلب ہوگا کہ جو بلا رہے ہیں رسول. کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ بتائیے کہ حسن سے آپ حسن کو سب سے زیادہ چاہتے ہیں یا حسین کو سب سے زیادہ چاہتے ہیں؟ ایک مرتبہ رسول نے یہ نہیں کہا کہ نہ میں حسن کو چاہتا ہوں یا حسین کو چاہتا ہوں، بس اتنا کہہ کر سامنے والے کی زبان کو بند کر دیا. حسن تو میری جرأت کا نام ہے، حسین تو میرے اختیار کا نام ہے. جو ہے نا عزیزان محترم، حسن تو میری جرأت کا نام ہے، حسن تو میری جرأت کا نام ہے، حسین تو میری ہیبت کا نام ہے. عزیزان محترم دونوں میری آنکھوں کے ٹھنڈک ہے. اور عزیزان محترم جب رسول بتا نہ سکے کہ نہ ہم دنیا والے بھی طے نہیں کر سکتے کہ حسن افضل ہے کہ حسین افضل ہے. بڑے پیچیدہ گفتگو آپ کے سامنے ہو رہی ہے. کہ نہ حسن ہم کہہ سکتے ہیں کہ افضل ہے، نہ حسین کہہ سکتے ہیں کہ افضل ہے. بھائی ہم نہیں، فاطمہ نے. نہیں عزیزان محترم، روایت آ گئی تو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں میں. کہ ایک مرتبہ جو ہے حسنین نے کچھ لکھنا شروع کر دیا. قال الامام الحسن علیہ الصلوۃ والسلام للحسین یا اخی خطی افضل من خطک، اے میرے بھائی حسین میری تحریر تیرے تحریر سے زیادہ افضل ہے. حسین نے کہا خطی افضل من خطک، حسین نے بھی کہا بھیا میری تحریر تو تیرے سے زیادہ بھی افضل ہے. اب مسئلہ یہ ہوا کہ فیصلہ کون کرے کہ کس کی تحریر کون سی کس کی افضل ہے. ماں کے پاس پہنچے تو ایک مرتبہ ماں نے کہا کسے کہے کس کی تحریر افضل ہے، کس کی تحریر خوش مزاج ہے. تو ایک مرتبہ کا سال ابو گما تو اپنے باپ سے کیوں نہیں پوچھ لیتے؟ علی کے پاس بچا مسئلہ، علی نے کہا اپنے نانا سے کیوں نہیں پوچھ لیتے؟ بس سنیے تو صحیح عزیزان محترم، کہ نانا سے کیوں نہیں پوچھ لیتے؟ اب ایک مرتبہ عزیزان محترم آواز آئی، کبھی نانا نے کہا کہ میں کیا کروں، دونوں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ایک تو جرأت ہے ایک تو ہیبت ہے، دونوں میری امامت ہے، دونوں جو ہے جز ہے، دونوں میرے جگر کے ٹکڑے ہیں، دونوں قرآن ہے، دونوں تطہیر ہے، دونوں یزدان ہے، دونوں قوت پروردگار ہے، دونوں معصوم ہے، دونوں تطہیر ہے، دونوں فاطمہ کے لال ہے، دونوں کبریا کے مظہر ہے. بھائی کیسے کیا کیا جائے؟ ایک مرتبہ پروردگار نے کہا اسرافیل تمہارا کیا معاملہ ہے؟ کہ اللہ حکم بینکما، میں ان دونوں کے بارے میں فیصلہ نہیں کروں گا. جبرائیل نے کہا اللہ حکم بینکما، میں جبرائیل نے بھی کہا میں فیصلہ نہیں کروں گا. اسرافیل نے ہاتھ ہٹا لیا، جبرائیل نے ہاتھ اٹھا لیا. اب ایک مرتبہ آواز آئی قدرت کی، اے فاطمہ نہ میرے ہاتھ میں فیصلہ ہے، نہ جبرائیل کے ہاتھ میں فیصلہ ہے، نہ میکائیل کے ہاتھ میں فیصلہ ہے. آپ اپنے ہار کو زمین پہ ڈال دے، جو جتنا چن لے وہ سب سے زیادہ افضل. عزیزان محترم شہزادی ہے، اب مسئلے کا حل کر رہی ہے. اب ظاہر سی بات ہے شہزادی بھی جانتی ہے مشیت الہی کیا ہے. شہزادی بھی بھائی توجہ فرمائیے، جہاں قدرت محتاج ہو جائے اسے بطول کہتے ہیں. عزیزان محترم جہاں بطول جو ہے بطول کی ضرورت محسوس کرے اسے خدا کہتے ہیں. تو ایک مرتبہ کہا بطول اب تمہارے ہاتھوں میں ہے. اب شہزادی نے اپنے گلوبن کو توڑا اور جو ہے دانوں کو زمین پر ڈال دیا. اب اماموں سے کہا کہ آپ اپنا چن لے. ارے عزیزان محترم تقریباً سب نے آدھے آدھے چنے، ایک دانہ رہ گیا تھا دور پہ، دانہ ایک رہ گیا تھا دور پہ. حسن کی نگاہ بھی پڑی، حسین کی نگاہ بھی پڑی. اب حسن کی نگاہ بھی پڑی، حسین کی نگاہ بھی پڑی. اب ایک مرتبہ کہا اگر وہ دانا حسن لے لے تو حسن افضل. ارے میرے ساتھ تو بولے نا بھائی، بھائی حسن لے لے تو حسن افضل، حسین لے لے تو حسین افضل. قدرت نے کہا اے جبرائیل چلے جاؤ اس دانوں میں دو شگاف پیدا کرنا. عزیزان محترم جبرائیل چلے جاؤ اس دانے کے تو حصے کر دینا. اب جب دانے کے تو حصے ہو گئے تو ایک نے حسن کو لیا، ایک کو حسین نے لیا. بھائی قدرت بھی جو ہے یہاں آواز دے رہی ہے دونوں کے معاملے میں ہم فیصلہ نہیں کریں گے. عزیزان محترم دونوں کے بارے میں ہم فیصلہ نہیں کریں گے کہ کون افضل ہے کون جو ہے افضل نہیں ہے. عزیزان محترم دونوں آنکھوں کے تارے ہیں.
دونوں کی وجہ سے اسلام میں ترقی ہوئی ہے. ایک نے صلح کی ہے, ایک نے جنگ کی ہے. ایک امن و امان کا مالک ہے, ایک بدلے والا ہے. اور نہیں فرمایا عزیزان محترم, ایک امن و امان کا مالک ہے, ایک بدلہ لینے والا ہے. عزیزان محترم, تاریخ بتاتی ہے کہ جب حسنین نے کہا کہ اماں میرے پاس لباس نہیں ہے, ہمارے پاس لباس نہیں ہے. عزیزان محترم, لباس آیا, کون لے کر آیا؟ بولیے میرے ساتھ, کون لے کر آیا؟ رضوان جنت نہیں, درزی جنت لے کر آیا. بھئی یہاں پر عہدے نہیں کام آتے اہل بیت کی نگاہوں میں. اہل بیت کی نگاہوں کے سامنے عہدے کام نہیں آتے. جو کتا ہوتا ہے وہی معراج پاتا ہے. نہیں توجہ فرمایا عزیزان محترم, جو کتا ہوتا ہے, جو کتا بنتا ہے, جو جانوروں کے صفات اپناتا ہے, جو اپنے کاندھوں کو جھکاتا ہے, وہی بلند معیار پہ پہنچتا ہے. اب ایک مرتبہ رضوان جنت کو چھوڑنے کے بعد درزی بنا. درزی بننے کے بعد زہرا پر آیا. آنے کے بعد کہا کون؟ کہ انا خیاط الحسنین, میں حسنین کا درزی ہوں. عزیزان محترم, لباس ادا کیا. اب جیسے ہی لباس ادا کیا تو سفید تھے لباس دونوں کے سفید تھے. اب جیسے ہی لباس دونوں کے سفید تھے تو ایک مرتبہ حسن نے کہا یہ لباس مجھے نہیں چاہیے. حسین نے کہا مجھے لباس نہیں چاہیے. فوراً جبرائیل آ گئے. معاملہ حسنین کا تھا. فرمایا عزیزان محترم, بھائی حسنین آ گئے. بھائی حسنین کا معاملہ تھا. قدرت پریشان ہو رہی تھی. اگر حسنین قبول کر لے تو قدرت میں خاموشی آ جائے, اور حسنین خاموش بیٹھے ہیں کہ مجھے نہیں چاہیے. اب قدرت جو ہے جذبات میں آ گئی, چاہیے تو کیا چاہیے. اب عزیزان محترم, جبرائیل آئے مسئلے کو حل کرنے کے لیے. کہ سیدہ اجازت دیجئے, پوچھئے تو صحیح حسنین کو کون سا رنگ پسند, حسین کو کون سا رنگ پسند. ہائے ہائے ہائے, بھائی حسن نے کہا مجھے سبز پسند. جبرائیل نے کپڑے کو سبز رنگ میں بدلا. بھئی حسنین کے نخرے تو دیکھے, یہ نخرے اللہ کو بہت پسند ہے. محترم, یہ نخرے جو اللہ کا بہت پسند ہے, مشیت کا بہت پسند ہے. حسین نے کہا مجھے سرخ چاہیے. جبرائیل نے فوراً اس کپڑے کو سرخ رنگ میں بدلا, اور رنگ میں بدلنے کے بعد حسین کے حوالے کیا. اب دونوں خوش. جہاں حسن بگڑ گئے, جہاں حسین بگڑ گئے تو مشیت بگڑ جائے گی. اور تو فرمائیے گا عزیزان محترم, جہاں حسنین بگڑ جائیں گے مشیت بگڑ جائے گی. کبھی حسنین سے مقابلہ نہ کرنا. عزیزان محترم, حسنین جہاں ایک جیسے ایک جگہ پر ہو, اگر یہ بگڑ جائے تو مشیت بگڑ جاتی ہے. حسن اگر چلے جائے اس دنیا سے, اگر حسین بگڑ جائے تو عباس میں صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر. عزیزان محترم, منزل آگے بڑھ رہی ہے تو ایک مرتبہ پوچھا گیا کہ آپ نے سبز کیوں پسند کیا, آپ نے سرخ کیوں پسند کیا. توجہ فرمائیے گا, آپ نے سبز کیوں پسند کیا, آپ نے سرخ کیوں پسند کیا. تو ایک مرتبہ جو ہے تاریخ بتاتی ہے کہ حسن جو ہے امن و امان کے مالک تھے, صلح کے مالک تھے. فتنہ اتنا زیادہ بلند نہیں ہوا تھا, دوائیوں سے کام چلا رہے تھے. نہیں توجہ فرمایا. بھائی تھوڑی دیر کے لیے میرا ساتھ دیجئے گا بس, ورنہ جو ہے میں آپ مسائب میں آ جاؤں گا, پھر ختم. خدا حافظ. مزہ نہیں آئے گا, لطف نہیں آئے گا. آل محمد کا ذکر سنیے تو ایسا سنیے جیسے آل محمد سامنے ہوں. نہ میرے باپ کے فضائل ہیں, نہ کسی کے باپ کے فضائل ہیں. سنیے, توفیق اللہ نے دی ہے تو سنیے, اور مجھے توفیق پتہ نہیں کب ملے گی, مجھے سنانے کا کب موقع ملے گا, سنیے گا. عزیزان محترم, ایک بار جب جیسے ہی ایک مرتبہ جو ہے امام حسن کو جو ہے سبز پسند آیا تو تاریخ بتاتی ہے کہ امن و امان کا مالک تھا حسن. عزیزان محترم, اس زمانے کے فتنے دبایا جا سکتا تھا, اس زمانے کے فتنے کو دوائی دے کر ختم کیا جا سکتا تھا. لیکن ایک مرتبہ تاریخ نے بتایا کہ جب دنیا میں کوئی انسان جب سڑک پر چلتا ہے تو جیسے ہی سبز رنگ دیکھتا ہے تو آگے بڑھتا ہے, سرخ دیکھتا ہے تو رک جاتا ہے. کہ سبز میں کوئی خطرہ نہیں ہے, سرخ میں آگے خطرہ ہے.
ارے بولیے تو صحیح بھائی، سبز میں جو ہے خطرہ نہیں ہے، امن و امان ہے بھائی۔ جب آپ کبھی اسلام کے راستوں سے چلیے، اگر سبز جھنڈا دکھائی دے تو سمجھنا کہ امام حسن ضامن ہے، اگر سرخ جھنڈا دکھائی دے تو سمجھنا کہ حسین کا لال پردے غیب میں ہے، حسین کا لال ابھی پردے غیب میں ہے۔ اور عزیزان محترم یہی وجہ ہے کہ عزیزان محترم یہ سبز الگ سرخ الگ، یہ دو رنگوں کو جمع کیا ہے اللہ نے مہندی میں۔ عزیزان محترم عزیزان محترم سبز کو بھی جمع کر دیا، سرخ کو بھی جمع کر دیا۔ دکھنے میں سبز ہوتا ہے، بعد میں اثر سرخ کا ہوتا ہے۔ وہ مہندی کتنی خوش قسمت ہے جو ظاہر میں حسن ہے، باطن میں حسین ہے۔ عزیزان محترم ظاہر میں حسن ہے اور باطن میں حسین ہے، اور یہ مہندی ہے جو قاسم سے مخصوص ہے۔ عزیزان محترم یہ مہندی ہے جو نام قاسم علیہ السلام سے مخصوص ہے۔ آپ مہندی اٹھاتے ہیں نہیں اٹھاتے؟ 7ویں محرم کو آپ نے اٹھایا، میری نگاہوں کے سامنے اٹھایا، تو عزیزان محترم مہندی کو اٹھایا اس لیے جاتا ہے کہ وہاں حسرت رہ گئی، وہاں حسرت رہ گئی، یہاں پوری کی جا رہی ہے۔ وہاں پانی نہیں تھا، یہاں سبیل لگایا جا رہا ہے۔ ارے کتنے خوش قسمت ہے ہم، خوش قسمت اتنے ہیں ہم کہ شاہ امام حسین کے کاروان کو آگے بڑھانے میں اللہ ہم جیسے لوگوں کے ساتھ لے رہا ہے۔ عزیزان محترم آپ بولیے ہندوؤں کو کہ سبیل لگائے، بولیے عیسائیوں کو سبیل لگائے، بولیے یہودیوں کو سبیل لگائے، بولیے مجوسیوں کو سبیل لگائے، بولیے ہندوؤں کو سبیل لگائے۔ کوئی سبیل کا معنی نہیں جانتا، کوئی سبیل کے بارے میں نہیں جانتا، کوئی پانی پلانے کا ثواب نہیں جانتا، کوئی پانی پلانے کا مرتبہ نہیں جانتا۔ بھائی محرم کا چاند نمودار ہوا، سفر کا چاند نمودار ہوا، ہمارے جگر میں ہمارے سینے میں ایک جذبہ پیدا ہوا کہ حسین کے نام سے پانی کو پلایا جائے، سبیل لگائی جائے۔ عزیزان محترم یہ حسین کی سبیل ہے۔ قرآن میں ایک سبیل ہے جس کو پروردگار کہہ رہا ہے وَأَمَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ ہم نے سبیل کی ہدایت کر دی ہے، چاہے سبیل کو اختیار کر کے تم شاکر بن جاؤ، انکار کر کے کافر بن جاؤ۔ یہ دنیا میں سبیل حسین ہے، قرآن میں سبیل سے مراد علی کا راستہ ہے۔ دنیا میں سبیل سے مراد سبیل حسین ہے، اور قرآن میں جو ہے سبیل سے مراد علی کا راستہ ہے۔ اما السبیل فی کتاب اللہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب۔ تمہیں پتا ہے کہ قرآن میں جو سبیل کا تذکرہ ہو رہا ہے وہ علی کا راستہ ہے۔ محترم وہ علی کا راستہ ہے جس پہ چلنے کے لیے کہا گیا ہے۔ علی کا راستہ صراط مستقیم والا راستہ ہے، علی کا راستہ ٹیڑھا راستہ نہیں ہے، علی کے راستے میں یو ٹرن لینا نہیں ہے۔ نہیں توجہ فرمایا عزیزان محترم، یو ٹرن جس نے لیا جہنم، اب دوبارہ راستہ ملنے والا نہیں ہے۔ بھئی جہاں 6 امامی میں رکا ہے جہنم، جہاں 4 امامی میں رکا ہے جہنم۔ بھئی صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر۔ ایک بلند ترین صلوات پڑھ دے۔ تو عزیزان محترم یہ قاسم سے مخصوص ہے مہندی۔ اب تھوڑے سے جملے جناب قاسم کے حوالے سے تعارفانہ انداز میں سن لیجئے گا کہ جناب قاسم علیہ السلام کا آج شب میں چہلم ہے، اور آپ سب منانے کے لیے یہاں پر آئے ہیں، اور جو ہے ام فرمان آپ کو دعائیں دیں گی، حسن اور جو ہے حسین آپ کے لیے سوغات کے لیے دعا کریں گے۔ کہ عزیزان محترم تاریخ میں ہے کہ امام حسن ایسے خوبصورت تھے۔ سنیے گا عزیزان محترم، اب یہاں پر میں تھوڑا سا تمہیدی گفتگو اور جناب قاسم علیہ السلام کا تذکرہ کر کے زحمت تمام کر رہا ہوں، کچھ زیادہ وقت میں نہیں لوں گا۔ کہا کہ میں نے مجلسوں میں اکثر سنایا کرتا ہوں کہ جو ہے جناب یوسف کا حسن، اور جناب یوسف کہاں کا مسئلہ تھا؟ یہ کنعان کا مسئلہ تھا۔ کنعان
کنعان ایک ایسی جگہ ہے مصر میں جہاں پہ یوسف کے حسن کی بازاری تجارتی کام جو ہے مشہور و معروف حسن یوسف ہے. اب عزیزان محترم امام حسن حج کے لیے پہنچے کعبہ. تھوڑی دیر کے لیے سن لیں کہ جیسے امام حسن حج کے لیے پہنچے کعبہ تو ایک مرتبہ کنعان کا قافلہ آیا, اور جیسے ہی کنعان کا قافلہ آیا تو ایک مرتبہ حسن کو دیکھا. اللہ اکبر عزیزان محترم, حسن کو دیکھا. اب جیسے ہی حسن کو دیکھا تو سارا قافلہ حسن کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا. اب ایک مرتبہ سارا مجمع پریشان کہ امام حسن کے سامنے سجدہ ریز کیوں ہو رہے ہیں. پوچھا کہ بھائی آپ کون ہیں؟ یہ ہمارے امام حسن. کہا کہ بھائی یہ یوسف ہے, بھائی یہ یوسف ہے. عزیزان محترم ایک مرتبہ کہا کہ تمہارے آنکھوں پر پتھر پڑ جائے, یہ یوسف نہیں ہے یہ حسن ہے. تو کنعان والوں نے کہا ارے زلیخا بے وقوف تھی, اگر یہی حسن کو دیکھ لیا ہوتا, یہی حسن کو اگر زلیخا نے دیکھ لیا ہوتا حسن یوسف کو سائڈ میں رکھ دیتی. اور عزیزان محترم تاریخ بتاتی تھی کہ جو ہے امام حسن جو ہے حج پہ تھے تو پورا قافلہ جو ہے امام حسن کے ارد گرد پھر رہا تھا, یہاں تک کہ امام حسن کو خیمے میں جانا پڑا. بھیا آپ کر لو پہلے, ہم بعد میں کر لیں گے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد. بھائی حج کرنے نہیں دیا جا رہا تھا امام حسن علیہ السلام کو. دیکھے جا رہے کہ کیا حسن ہے, کیا حسن ہے. ہم تو ابھی تک سمجھ رہے تھے کہ حسن یوسف ہی ہے, یہ ایسا حسن ہے جو حسن یوسف کا بھی جو ہے باپ ہے. توجہ ہے نا عزیزان محترم, یہ ہے امام حسن علیہ السلام. اب امام حسن علیہ السلام کی جو ہے حیات طیبہ میں پروردگار عالم نے ایک معجزہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں, اور اس کے بعد جناب قاسم علیہ السلام کی ولادت ہوگی. عزیزان محترم آذربائیجان کا ایک علاقہ ہے, وہاں پر ایک بادشاہ گزرا. جیسے ہی بادشاہ گزرا تو بادشاہ بہت بڑا جو ہے بادشاہت کا مالک تھا, شہنشاہیت کا مالک تھا, روب دبدبا اس کے یہاں تھا, اور اس کے دربار میں سنی شیعہ حنفی بریلوی سب کے جو ہے علماء رہتے تھے, بیٹھتے تھے. تو ایک مرتبہ اتفاق سے اس کا بیٹا شکار پہ گیا, اور جیسے ہی شکار پہ گیا تو کیا ہوا کہ بچہ مر گیا, نوجوان بیٹا مر گیا. اب جیسے ہی نوجوان بیٹا مر گیا تو جنازہ دربار میں لایا گیا. اب جو ہے بادشاہ کے چہرے کے جو ہے خلیے اڑ گئے. اب ایک مرتبہ بادشاہ نے کہا کہ میرا بیٹا مر گیا اور تم زندہ ہو. بادشاہ غصے والا تھا اور کہا کہ بیٹا میرا مرا ہے اور تم زندہ کیسے ہو. کہا کون ہے جو میرے بیٹے کو زندہ کرے گا, مجھے میرا بیٹا زندہ چاہیے. عزیزان محترم یہ مشہور و معروف معجزہ ہے امام حسن علیہ السلام کا. دنیا کے کونے کونے میں یہ معجزہ پڑھا جاتا ہے, تو میں آپ کے سامنے جو ہے لفظوں کی تبرکن میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. کہ ایک مرتبہ جو ہے حنفی پیچھے ہٹ گئے, بریلوی پیچھے ہٹ گئے, مالکی پیچھے ہٹ گئے, حنبلی پیچھے ہٹ گئے, بڑھے تو شیعہ علماء بڑھے. اس نے کہا کہ بھائی کیا کیجئے گا, تو آخر میں کسی نے کہا کہ یہ شیعہ علماء ایسے ہیں کہ ان کا دعویٰ ہے, ان کا وعدہ ہے کہ ان کا امام ابھی زندہ ہے. عزیزان محترم وہ امام حسن علیہ السلام کا زمانہ کئی دور کا فاصلہ, وہ مدینہ کہاں, وہ آذربائیجان وہ کہاں. تو ایک مرتبہ یہ لوگوں نے ان لوگوں کو بلایا, بلانے کے بعد کا 3 دن کی مہلت میں دے رہا ہوں, اگر تم نے میرے بیٹے کو اپنے امام کے ذریعے سے زندہ نہ کروایا تو تمہاری گردنیں میں اڑا دوں گا. اسی طریقے سے جیسے نادر بادشاہ نے جیسے مولا کائنات کے حرم میں پہنچا, اور پہنچنے کے بعد کہا کون کون یہاں پہ جو ہے بیٹھے ہوئے بھیک مانگ رہے ہیں. کہا کہ کب سے بیٹھے ہوئے, کہا کئی سالوں سے بیٹھے ہوئے. کہا میں حرم میں جا رہا ہوں اور میں واپس آؤں گا, میں حرم میں جا رہا ہوں, واپس آؤں گا, سب کو سلامتی دیکھوں گا. اب عزیزان محترم سارے فقیر سارے غربا ایک مرتبہ دعا مانگنے پہ لگ گئے, مولا بچا لے. اب علی نے کیا کیا, سب کو عطا کر دیا. اب جیسے ہی بادشاہ آیا سب کے سامنے کھڑے ہوا, تو عزیزان محترم ایک مرتبہ یہ ڈیڈ لائن دے چکا تھا بادشاہ کہ تم زندہ نہیں کر پاؤ گے تو میں تمہیں زندگی سے فراموش کر دوں گا. عزیزان محترم نمازیں پڑھی گئیں, عبادتیں کی گئیں, کہ مولا آپ کون
کون ہے مجھے ہمیں پتا نہیں ہے، آپ کے اور ہمارے درمیان کئی سو سال کا فاصلہ ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ آخری لمحہ بچا تھا، آخری سجدے میں ان کا سر تھا۔ اب عزیزان محترم بادشاہ نے کہا ابھی بھی تمہارا امام نے میرے بیٹے کو زندہ نہیں کیا۔ تو ایک مرتبہ ایک انسان تھا جس نے کاندھوں پر ہاتھ رکھا۔ عزیزان محترم سارے لوگوں نے دیکھا، امام حسن نے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، جسے تم نے بلایا ہے میں وہی ہوں، میں رسول کا شہزادہ ہوں، میں رسول کا جو ہے نائب ہوں۔ عزیزان محترم کا مولا بچا لیجئے۔ عزیزان محترم بیٹے کو زندہ کیا۔ اب جیسے ہی بیٹے کو زندہ کیا، اب عزیزان محترم بادشاہ خوش، زندگی میں زندگی آ گئی، حیات میں اضافہ ہوا۔ عزیزان محترم امام حسن اور امام جناب قاسم علیہ السلام کے سمٹمز کو دیکھیے گا کہ دونوں کس قدر مشابہ ہیں، دونوں کس قدر مشابہ ہیں کہ رسول اللہ کے پاس کچھ لوگ آئے، یا رسول اللہ بتائیے کہ 29 کا چاند ہے کہ 30 کا چاند ہے رمضان کے مہینے کا؟ رمضان کے مہینے کا 29 کا چاند ہے یا 30 کا چاند ہے؟ رسول اللہ نے یہ نہیں کہا کہ کیمرہ لگاؤ اور یہ ہو وہ ہو، یہ پوچھو فون نہیں، کچھ نہیں کہا کہ قمبر جاؤ، سلمان جاؤ، حسن نے روزہ رکھا کہ نہیں رکھا؟ حسن آغوش میں ہے، ماں کے آغوش میں ہے۔ جب ماں کے، میں نے کہا تھا نا کہ آتیناہ الحکمہ، سبیہ جو بچہ ہوتا ہے اللہ اسے امام بناتا ہے۔ ارے بھائی 15 سال کے بعد ہم پر روزے واجب ہے، ہم پر نمازیں واجب ہے، جب سے امامت دنیا میں قدم رکھتی تب سے واجب ہے۔ عزیزان محترم ایک مرتبہ کہا کہ جاؤ دیکھو کہ فاطمہ کی آغوش میں حسن ہے، کہا روزہ رکھا کہ نہیں رکھا؟ کہا آج روزہ ہے، تو رسول نے کہا کہ روزہ ہے۔ اسی طریقے سے جیسے ہی جناب امام حسن کا بیٹا قاسم تھا، تو ایک دن ایسا تھا کہ دودھ نہیں پیا تھا، دودھ نہیں پیا تھا۔ عزیزان محترم ام فرما دوڑتے ہوئی آئی کہ آقا آپ کا بیٹا ایک قطرہ دودھ اپنے دہن تک نہیں پہنچا رہا ہے۔ تو ایک مرتبہ امام حسن نے کہا آج نہیں میرا بیٹا دودھ پیے گا، اس لیے کہ آج عاشور کا دن ہے۔ ہائے 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 ہائے، آج کون سا دن ہے؟ عاشور کا دن ہے کہ میرا بیٹا دودھ نہیں پیے گا۔ تو عزیزان محترم آپ غور فرمائیے گا، جب یہ کربلا کے واقعات کی گفتگو ہو رہی تھی، سارے اہل بیت کے سامنے پیشن گوئی ہو رہی تھی، تو ہر ایک کو یہ تمنا پیدا ہوئی کہ میں بھی کربلا میں رہوں گا۔ اب آپ غور فرمائیے گا، اب یہیں سے تھوڑے سے جملے تمہیدی گفتگو اور اس کے بعد آپ کے سامنے اور پیش کروں گا، اور انشاءاللہ اور آپ سنیے گا، امام حسن علیہ السلام آپ کی جھولیاں بھریں گے، سخی حسن آپ کی مرادوں کو پوری کریں گے۔ تو عزیزان محترم ایک مرتبہ آواز آئی، فاطمہ نے کہا پروردگار میں بھی کربلا میں رہوں گی، علی نے کہا پروردگار میں بھی کربلا میں رہوں گا، حسن نے کہا پروردگار میں بھی کربلا میں رہوں گا۔ عزیزان محترم رسول نے کہا پروردگار میں بھی کربلا میں رہوں گا۔ آواز آئی کہ عمروں کا تقاضا یہ ہے، زمانے کا تقاضا یہ ہے کہ آپ نہیں رہ سکتے، پروردگار ہماری خواہش کون پوری کرے گا کہ تمہارے ایک ایک وارث کو میں کربلا میں جو ہے بھیجوں گا۔ عزیزان محترم زینب فاطمہ کی جگہ پر جائے گی، علی کی جگہ پر جو ہے عباس جائیں گے، رسول کی جگہ پر علی اکبر جائیں گے، حسن کی جگہ پر قاسم جائیں گے، اور یہ پنجتن پاک جو اصلی پنجتن پاک ہے، جن کے وارث ہے، جو حدیث قصہ میں ہے، وہی پنجتن پاک کا وجود آیا کہاں؟ شعبان کے مہینے میں۔ نہیں توجہ فرمایا، آرام کر رہے ہیں۔ عزیزان محترم شعبان کا مہینے میں کربلا وجود میں آ رہی تھی، مشیت الہی میں تقدیر بنائے جا رہے تھے۔ عزیزان محترم جس طریقے سے حدیث قصہ میں سب سے بڑی جو مرکز تھی وہ فاطمہ، اور اسی کی نیابت میں زینب پہلے قدم رکھی شعبان میں۔ عزیزان محترم شعبان میں سب سے پہلے قدم رکھی، اس کے بعد حسین قدم رکھے، اس کے بعد عباس قدم رکھے، اس کے بعد قاسم قدم رکھے۔ تو عزیزان محترم یوں محسوس ہوتا ہے کہ شعبان کا مہینہ حدیث قصہ کے دوسرے رخ کا مہینہ۔
شعبان کا مہینہ دوسرے قصہ کے حدیث قصہ کا دوسرا رخ کا مہینہ ہے. عزیزان محترم یہ تاریخ نے بتایا کہ یہ شعبان ایک ایسا عظیم الشان مہینہ ہے جس میں پروردگار عالم نے کربلا کی عکاسی کی ہے. کربلا کی عکاسی کی ہے, کربلا کا رخ بیان کیا ہے, کربلا کو شعبان کے مہینے میں بنایا ہے. عزیزان محترم یہ شعبان کا مہینہ ایک عظیم الشان مہینہ ہے. اور عزیزان محترم یاد رکھیے گا کہ پروردگار عالم نے امام حسن کو جو قاسم جیسا بیٹا عطا کیا ہے, سیرت و صورت میں شبر جیسا, کوئی کہتا ہے کہ 14 سال کا, کوئی کہتا ہے 12 سال کا, لیکن جنگ تو دیکھیے گا کہ کربلا کے میدان میں قاسم نے جو جنگ کی ہے اس جنگ کو دیکھنے کے بعد حسن کی جنگ یاد آتی ہے. عزیزان محترم آپ غور فرمائیے گا کہ جناب قاسم علیہ السلام کو جنگ سکھانے والے حضرت عباس تھے. میں پوری جنگ نہیں پڑھوں گا, بس میرا وقت ختم ہو گیا اور آپ نے جو ہے نا اس مجلس میں کافی میرا ساتھ دیا اور میں نے اپنے مقصد کو اور اپنی گفتگو کو آپ تک پہنچا دیا. ایک جملہ میں آپ کے سامنے پہنچانا چاہتا ہوں اور عزیزان محترم بات تمام کرنا چاہتا ہوں کہ جنگ خیبر میں سنیے گا عزیزان محترم, شجاعت کا جملہ ہے, فضائل کا جملہ ہے جو میں پیش کرنے جا رہا ہوں کہ جنگ خیبر میں علی عباس صاحب آپ کی جو جشن تھی نا محفل, ان کے حوالے سے کہ جنگ خیبر میں جیسے ہی امیر المومنین پہنچے کہاں پر, میدان خیبر میں, اور جیسے ہی میدان خیبر میں پہنچے تو ایک مرتبہ جو ہے اس مرکز پر بیٹھا ہوا تھا نجومی, ستارہ شناس اس مرکز پر بیٹھا ہوا تھا. اس نے دیکھا کہ جو ہے آنے والا آ گیا ہے. اب ان یہودیوں کو پتہ بھی نہیں چل رہا ہے, اب یہ یہودی قبر میں جانے والے ہیں. عزیزان محترم سامنے جو ہے در خیبر اور اس مرکز پر بیٹھا ہوا ہے کون, نجومی. اب دیکھیے گا علی دشمن کو بھی بچاتا ہے, اگر مانگنے پہ آئے تو دشمن کو بھی بچاتا ہے. بھائی علی نے تو کہا تھا نا کہ جیسے ہی تو جنگ ہو رہی تھی تو کسی دشمن آیا اور آنے کے بعد کہا کہ مولا آپ اپنی تلوار دیجئے. مولا نے اٹھا کے دے دیا, کر لو اور چلاؤ. چلا نہیں پایا تھا, یہ علی کی سخاوت تھی دینا. چلا نہیں پایا تھا. عزیزان محترم نماز پڑھ رہے تھے مولا, اب جیسے ہی نماز پڑھ رہے تھے تو اس مرکز میں بیٹھا ہوا نجومی نے ایک مرتبہ مرحب کے پاس پہنچا. اے مرحب, ابھی تجھے قبر میں اتارنے والا آ گیا ہے, اب ہو سکے تو یہاں سے نکل جا. اب مرحب نے کہا میرا کھاتا ہے, میرا داتا ہے, میرا پہنتا ہے اور مجھے اس سے ڈراتا ہے. اس نے ایک مرتبہ نجومی کو وہاں سے پھینکا. اور فرمائیے گا عزیزان محترم, نجومی کو اس مرکز سے پھینکا. علی نماز پڑھ رہے تھے, وہ جانتا تھا علی کو. ایک مرتبہ کا نادے علی المظہر العجائب. عزیزان محترم ایک مرتبہ علی ہے, نماز تمام کرنے کے بعد ہوا میں بلند ہوئے, اس کو پکڑا, زمین پر لائے. عزیزان محترم وہ کہتا ہے کہ مولا اگر آپ نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. ارے میں کہوں گا تو نہیں, تیرا خلیفہ ہلاک ہو جاتا. عزیزان محترم جس نے 70 مرتبہ سے زیادہ یہ کہا ہو کہ لولا علی لما ہلکا, اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. عزیزان محترم ہمارا علی وہ ہے جو سخاوت کا دھنی ہے. اگر کوئی دشمن بھی رحم کی بھیک مانگے اس دشمن کو بھی موت کے آغوں سے نکال لیتا ہے. عزیزان محترم یہ علی ہے علی. ہم اس علی کو نہیں مانتے جو مطلب پرست ہوتا ہے. عزیزان محترم ہم اس علی کو مانتے ہیں کہ جو ہر ایک کے مشکل کشائی کرتا ہے. عزیزان محترم اب تاریخ میں آپ کے سامنے پڑھوں تو ایک مرتبہ کہا کہ مولا اب مرحب کہاں ہے, کہ وہاں ہے, ابھی وہ مرحب آئے گا. اب جیسے ہی مرحب آئے گا تو عزیزان محترم ایک مرتبہ تاریخ نے لکھا ہے کہ مولا اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے, گھوڑے پر کھڑے ہوئے, اور کھڑے ہونے کے بعد اب تلوار نے ہم سے نکالی, اور جیسے ہی نکالی اور سر سے چیرتا ہوا. ارے سر کا تاج ہے, تاج سے مغفر ہے, مغفر سے لوہا ہے, لوہے سے بھیجا ہے, بھیجے سے جسم ہے, جسم کو کاٹتا ہوا علی کی ذوالفقار نے ایک مرتبہ جو ہے زمین کو کاٹنے چاہی تو ایک مرتبہ آواز قدرت آئی, جبرائیل جاؤ اپنے پروں کو لگا دو ورنہ علی زمین کے 7 طبقوں کو کاٹتا چلا جائے گا. عزیزان محترم یہ علی کا شجاعت تھی, یہ علی کا دھنی تھا, یہ علی کی شجاعت تھی. اسی شجاعت کے آخری لمحے کو قاسم نے ارزق کے لیے استعمال کیا تھا.
عزیزان محترم بتائیے تو صحیح کہ قاسم کو کیسے پتا تھا کہ خیبر میں علی نے ایسے حملہ کیا؟ نہیں توجہ فرمایا. بھئی قاسم کو پتا کیسے تھا کہ جو ہے ارزق کو ارے مرحب کو علی نے ایسے مارا؟ کبھی شبر بتاتے تھے تو کبھی شبیر بتاتے تھے تو کبھی عباس بتاتے تھے تو کبھی زینب بتاتی تھی کبھی ذوالفقار بتاتی تھی. اب عزیزان محترم چاروں بیٹوں کو قاسم نے حملہ کر دیا, ہلاک کر دیا. اب ارزق آیا, نیلی والا آنکھ والا آیا. اب ایک مرتبہ قاسم ویسے ہی کھڑے ہوئے جیسے علی کھڑے ہوئے. ایک مرتبہ ذوالفقار کو چلایا, ارے مغفل سے پتھر, پتھر سے سر سے بھیجا, بھیجے سے جسم کو کاٹتا ہوا ایک مرتبہ زمین تک پہنچا. بھائی وہ بھی علی, یہ بھی قاسم, انہوں نے بھی تو حصہ کیا, انہوں نے بھی تو حصہ کیا. تو عزیزان محترم یہ ہے ہیبت حیدری, یہ ہے شجاعت حیدری جو ہر ایک کے رگوں میں پہنچی ہے. تو عزیزان محترم میں آپ کے سامنے ایک جملہ کہا تھا, وہ جملہ عرض کر دوں آپ کے سامنے کہ یہ جو کہتا ہے, جو یہ کہتے ہیں کہ عزیزان محترم کہ جو یہ کہتے ہیں کہ بھئی جناب قاسم علیہ السلام کی 12 سال کی عمر ہے, 14 سال کی عمر ہے. میں نے کہا نا کہ عمروں پہ نہ جانا, یہاں کا بچہ بھی شیر ہوتا ہے, یہاں کا بچہ بھی شیر ہوتا ہے, شیر کا بچہ بھی شیر ہوتا ہے. تو عزیزان محترم ہم اپنی نگاہوں سے سوچتے کہ قاسم کیسے ہیں, ہم اپنی نگاہوں سے سوچنا شروع کیا علی اکبر ایسے ہیں, ہم اپنی نگاہوں سے سوچنا شروع کیا علی ایسے ہیں. نہیں, علی کی نگاہوں سے سوچو کہ علی کیسا ہے, تب فرق معلوم ہو جائے گا کہ بھئی علی کون ہے, ہم کون ہیں, قاسم کون ہے, ہم کون ہیں. عزیزان محترم بس میں نے اپنے منزل کو تمام کر دیا. اب ایک مرتبہ جناب قاسم علیہ السلام ہے, جناب قاسم علیہ السلام ہے. ایک مرتبہ, اب میں ممبر پہ تو بیٹھا ہوں, میں بتا نہیں سکتا کہ جناب قاسم علیہ السلام بیٹھے کیسے ہیں, بیٹھے کیسے ہیں. ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ پیروں کو ایسے رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں اور یہ ہاتھوں کو جو ہے نا سر پہ مارتے ہیں. ایسے بڑھ گئے تھے ام فروا کے خیمے میں, اور جب ماں کو پتا چلا کہ میرا بیٹا گھبرایا ہوا ہے, فروا آئی کہ بیٹا کیا ہوا, ایسے کبھی میں نے دیکھا نہیں ہے تجھے بیٹھے ہوئے. کہا ماں مجھے چچا اجازت نہیں دے رہے ہیں. عزیزان محترم آپ غور فرمائیے گا, ماں مجھے چچا اجازت نہیں دے رہے ہیں. عزیزان محترم ایک مرتبہ جو ہے ام فروا نے کہا بیٹا بازو پہ تیرے تعویذ بندھی ہوئی ہے, اس تعویذ میں جو ہے حسن نے لکھا یہی تھا نا کہ جب بھی مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹ جائے اس تعویذ کو کھول دینا. امام حسن کا لخت جگر, امام حسن کا نور نظر ایک مرتبہ تعویذ کھولتا ہے, اس میں کیا لکھا ہے. ایک مرتبہ جو ہے حسین کے پاس پہنچے, کہا چچا آپ کے لیے ہے خط. ایک مرتبہ بھائی نے بھائی کی تحریر کو دیکھا, گریا کنا ہوئے, کبھی بیٹھے کبھی روئے, کبھی آگے بڑھے کبھی پیچھے ہٹے. ہائے میرے بھائی کی تحریر ہے, بھائی جاتے جاتے وصیت کر رہا ہے, بھائی میں کربلا میں نہ رہوں گا لیکن میرے طرف سے قاسم کو قربان کر دینا. عزیزان محترم ابھی بھی اگر آپ کو جو ہے نا یقین نہ ہوا کہ امام حسن کس قدر کربلا والوں کے لیے پریشان تھے. امام حسن علیہ السلام کو جب زہر دیا گیا, 72 کے ٹکڑے جب امام حسن کے تشت میں گرے تو ادھر جو ہے زینب تھی, ادھر ام کلثوم تھی, ادھر جو ہے رقیہ تھی, ادھر امام حسین تھے, رو رہے تھے. ایک مرتبہ حسن نے کہا لا یوم کا یوم کا یا اب عبداللہ, اے بھیا آج کا دن تو عاشور کا دن کے برابر ہی تو نہیں ہے نا, اے بھیا آج کا دن تو عاشور کے دن کے برابر تو نہیں ہے نا. تو عزیزان محترم حسین نے کہا بھیا کیا مطلب ہے, کہ بھیا آج میں شہادت کے رنگ میں ہوں, تو میری بہنیں ہیں, بہنوں کی چادر سلامت ہے, میں پیاسا نہیں ہوں, میری بہنیں پیاسی نہیں ہے, لیکن بھیا جب کربلا میں تو اکیلا رہے گا, تنو تنہا رہے گا, ارے کوئی مدد کرنے والا نہ ہوگا, تو پیاسا رہے گا, میری بہنیں پیاسی رہے گی. جزاکم اللہ خیر الجزا. اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے. اللہ آپ کی آوازوں پر رحمت نازل فرمائے, بانیان مجلس پر رحمت نازل فرمائے, جتنے بھی عزادار ہیں سب کو بیماریوں سے محفوظ فرمائے, کربلا کی زیارت نصیب فرمائے. عزیزان محترم ام فروا نے خواب میں دیکھا تھا کہ ایک گلاب کا پھول ہے اور جو ہے ایک مرتبہ جھونکا ہوا کا آیا اور پھول کے جو ہے پتیاں بکھر گئی,
اور پھول کے پتیاں بکھر گئی. جانے محترم ام فرما سیدہ زینب کے پاس آئی کہ بی بی اس خواب کی تعبیر تو بتا دیجیے. عزیزان محترم زحمت سمجھ کے گریا نہ کرے, رحمت سمجھ کے ذریعہ گریا کرے, قرض سمجھ کر گریا کرے. ہو سکتا ہے کہ حیات باقی رہے یا نہ رہے. عزیزان محترم سیدہ یہ دیکھ رہی ہوں گی کہ تم نے ایسے گریا کیا ہے. عزیزان محترم آپ غور فرمائیے تو صحیح. ارے یہ جنت سمجھ کر گریا کرے, ارے سامنے قاسم کا جنازہ ہے تب گریا کرے. ارے اس سے بڑھ کر گریا کون کر سکتا ہے کہ جو حسین نے وقت آخر قاسم کو رخصت کرتے ہوئے گریا کیا تھا. جزاکم اللہ خیر الجزا. جب آنکھوں کے آنسو آ جائے نا تب دعا کر لے, اپنے لیے دعا کرے, امام کے ظہور کے لیے دعا کرے, اپنے گھر والوں کے لیے دعا کرے. دعا اس وقت ضرور قبول ہوتی ہے. عزیزان محترم تاریخ بتاتی ہے کہ زینب نے کہا یہ تعبیر بہت عجیب ہے. حسین کے پاس پہنچے, تعبیر بتائیے. حسین سمجھ گئے یہ قاسم کا جنازہ ان قریب پامال ہونے والا ہے. عزیزان محترم ایک مرتبہ حسب وصیت امام حسین نے خیمے میں لے کر گئے اور اپنی بیٹی فاطمہ کو لے کر گئے, اور حسن کی خواہش تھی کہ بھیا میرے بیٹے کا عقد اپنی بیٹی سے کرا دینا. ادھر بھائی کی وصیت کو پورا کیا, ارے ایک مرتبہ کرا تو دیا. اب قاسم نکلے رن کے لیے تو ایک مرتبہ کبرا نے پوچھ لیا کہ ایک لمحات کا دولہا اپنی دلہن سے جدا ہو رہا ہے. جزاکم اللہ خیر الجزا. ارے چند لمحات کا دولہا ارے اپنے دلہن سے جدا ہو رہا ہے. ایک مرتبہ دلہن نے دامن تھاما, تھامنے کے بعد کہا بتاؤ قاسم ہم محشر میں ملیں گے, محشر میں ملنے کے لیے کوئی نشانی تو چھوڑ کر جاؤ. ایک مرتبہ قاسم نے کہا جس کا گریبان پھٹا ملے, جس کا گریبان پھٹا ملے سمجھنا وہی قاسم ہے. ادھر دولہا قاسم ہے. عزیزان محترم جب ہجرت کے لیے جب 28 رجب کو حسین مدینے سے چلے تھے تو ہر ایک کو گھوڑے پر بٹھایا تھا, لیکن قاسم کو گھوڑے پر نہیں بٹھایا, اماری میں بٹھایا. جانتے ہیں کہ حسین کو پتا ہے کہ دھوپ کی شدت سے قاسم کا جو ہے بدن, ارے دھوپ کی شدت سے قاسم کا بدن جو ہے جھلس جائے گا. قاسم کے بدن میں اتنی طاقت نہیں ہے دھوپ کی تپش کو برداشت کرے. قاسم کو ام فرما کی گود میں بٹھا دیا کہ قاسم گھوڑے پر نہ بیٹھنا, ابھی کم سنی ہے, لیکن آج حسین ہے. روتے ہوئے ارے گڑگڑاتے ہوئے ارے ایک مرتبہ گھوڑے پر بٹھایا, گریبان چاک کیا. تاریخ بتاتی ہے کہ گریبان چاک کرنے کی دو وجہ ہے. ایک وجہ یہ ہے کہ نیا دولہا ہے, اس پر رحم کر لو. بھئی ایک وجہ یہ ہے کہ نیا دولہا ہے, اس پر رحم کر لو. دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ قاسم کا حسن کا یتیم ہے. ارے یتیم ہے. عزیزان محترم عرب میں جب کہیں جو حملہ ہونے والا ہوتا ہے تو دشمن جب کسی گھر میں گھستا ہے, اگر اس گھر میں اگر شادی رچائی جائے تو دشمن بھی چھوڑ دیتا ہے. یہ عرب کی تاریخ تھی عزیزان محترم. یہ عرب کا رسم تھا کہ جہاں کہیں بھی دولہا دلہن اور آپس میں جو ہے شادیاں کر رہے ہوں تو وہاں پر جو ہے عرب کا مزاج یہ نہیں تھا کہ وہاں پر حملہ آور ہو جاتے. حسین کو پتا تھا کہ یہ دولہا ہے اور گریبان چاک کر کے بتایا یہ یتیم حسن ہے, اس لحاظ سے تو 8 لاکھ شامی میرے بیٹے قاسم پر رحم کرے. لیکن کیا کہنا قاسم کا جو تقدیر میں لکھا ہوا تھا. ایک مرتبہ قاسم گھوڑے پر سوار ہو کر وہ جنگ کرتے کرتے اس منزل پر آئے. ایک مرتبہ پسر سعد نے کہا مل کر حملہ کیا جائے. محترم مل کر حملہ کیا جائے. آخری جملے ہے مل کر حملہ کیا جائے. اور جیسے ہی ایک مرتبہ قاسم پر مل کر حملہ ہوا, قاسم گھوڑے سے زمین پر, حیات میں گھوڑے سے زمین پر, قاسم آئے تو تقسیم ہو گئے.
عزیزان محترم آخری جملہ ہے اور زحمت تمام کر رہا ہوں. ایک مرتبہ قاسم نے اپنی حیات طیبہ میں اور ٹکڑے ہوتے ہوئے قاسم نے کہا چچا میری مدد کو آئیے چچا, یہاں سب مل کر حملہ کر رہے ہیں چچا, اکیلے حملہ نہیں کر. ایک مرتبہ حسین جیسے ہی پہنچے, ارے جنازے پا ادھر کے گھوڑے اٹھا, ادھر کے گھوڑے ادھر, اس ٹکڑے پہ ہائے قاسم, اس ٹکڑے پہ ہائے قاسم. سیعلم الذین ظلموا یم انقلب ینقلبون. وار اللہ واسطہ محمد والے محمد کا قلیل عبادت کو قبول فرما. پروردگار ان آنسوؤں کو رومال زہرا میں جگہ عطا فرما. پروردگار اس مجلس کے ثواب کو مرحومین کی خدمت میں اسحال فرما. مرحومین کی درجات میں بلندی عطا فرما. اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما. ان کے قبروں کو گلزار جنت سے منور فرما. پروردگار بانیان مجلس کے ہر بلا اور مصیبتوں کو دور فرما. ان کے کمائی مال ابرو میں اضافہ فرما. ان کے مشکلات کو آسان فرما. توفیقات میں اضافہ فرما. عمل صالح کی توفیق عطا فرما. پروردگار دین دنیا میں کامیابی عطا فرما. ہر بلا ہر مصیبت سے نجات عطا فرما. ان کے بچوں کی حفاظت فرما. پروردگار واسطہ محمد والے محمد کا جتنے بھی مومنین اور مومنات اس مجلس عزا میں حاضر, ان کے حاضری کو قبول فرما. پروردگار محمد والے محمد کے صدقے میں کرونا وائرس کی بیماری سے ہم سب کی حفاظت فرما. جلد سے جلد دوائیوں کا انتظام فرما. پروردگار جو بے اولاد ہے انہیں صاحب اولاد فرما. جو بے روزگار ہے انہیں روزی عطا فرما. جو برسر روزگار ہے ان کے روزی میں ترقی عنایت فرما. پرچم اسلام کو سر بلند فرما. پرچم کفر کو سرنگو فرما. مزارات مقدسہ کی حفاظت فرما. علماء اعلام کی حفاظت فرما. جنت البقیع کے تعمیراتی اسباب فراہم فرما. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزقا طوعا وتمتعه فيها طويلا.